آج آپ کو ایک بہت عجیب بات بتانے جا رہا ہوں کہ میرے پیارے دوستو درود پاک پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور محبت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھنے کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ درود پاک اگر کوئی محبت سے پڑھے تو اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، ہانپتے کانپتے آئے، کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہانپتے کانپتے پورے پسینے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اگر ہم محبت کے ساتھ آپ پر درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے تو ہمیں، ہمارے نبی نے بہت پیاری بات کہی، کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اتنی پیاری بات کہہ دی، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی۔ لیکن صحابی کا سوال پوچھنا، اگر ہم محبت کے ساتھ درود پڑھے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کتنی عجیب بات فرمائی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے اور بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھے، توجہ دینا، کتنی مرتبہ، لیکن کیسے پڑھے؟ پورا مجمع بولے نا، کیسے پڑھے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلے میرا امتی محبت کے ساتھ درود پڑھے، بھلے ایک ہی مرتبہ پڑھے۔ ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھے گا، تیرا درود پاک تیرے منہ سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد محبت والا درود جنگلوں میں جائے گا، بیابان میں جائے گا، صحرا میں جائے گا، دریاؤں میں جائے گا۔ وہ محبت والا درود کبھی مشرق میں جائے گا، کبھی مغرب میں جائے گا، کبھی شمال میں جائے گا، کبھی جنوب میں جائے گا، کبھی پتھروں کے پاس سے گزرے گا، کبھی درختوں کے پاس سے گزرے گا، کبھی دیواروں کے پاس سے گزرے گا، ارے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کے پاس سے گزرے گا، آسمان کے کونے کونے کے پاس سے گزرے گا، مگر جہاں جہاں محبت والا درود جائے گا وہاں کی ہر چیز تیرے لیے قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی۔ ایک مرتبہ کا درود، ایک مرتبہ پڑھ لیا بس فارغ، دنیا کے کونے کونے میں خدا لے جائے گا اور مغفرت آئے گی، بولو مغفرت۔ یہ تو حدیث پاک میں۔ اب آؤ غوث پاک کی بات سنو، غوث پاک۔ اب سب اطمینان سے بیٹھے ہو نا؟ میں آپ کو آج انسان کی بات بھی بتاؤں، جنات کی بات بھی بتاؤں، سنیں گے نا سب انشاءاللہ؟ فرشتوں کی بات بھی سن لو اور ولیوں کی بات بھی سن لو۔ ایک مرتبہ ایسا وصول کر لو کہ اشرف بھائی واپس نہ بلاوے، آج تو کھانا بھی نہیں کھلایا، کہا باڈولی میں کھا کے آنا۔ اشرف بھائی میرے کو نہیں معلوم تھا اتنا کنجوس ہے۔ ویارہ میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ بھائی کھانا کھلائے، فون پہ مولوی عثمان کو بتا دیا باڈولی میں ولیمے کا کھانا کھا کے آنا، اس میں ثواب زیادہ ہے۔ خیر، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، اور جہاں جہاں سے ہمارا درود گزرے گا وہاں کی ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے گی۔ اور پیران پیر نے کیا فرمایا؟ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر، بولو بولو بولو، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا اگر کوئی محبت سے درود پڑھے تو کیا ملے گا؟ غوث پاک نے فرمایا زمین کے کسی بھی کونے میں محبت سے درود پڑھ لے، تیرے درود پڑھنے میں دیر ہوگی مگر تیرے درود کے مدینہ مدینہ جانے میں دیر نہیں ہوگی۔ کہیں بھی درود پڑھو گے، درود کہاں جائے گا؟ آگے کیا فرمایا پیران پیر نے؟ تو محبت سے درود پڑے گا، تیرا درود مدینہ مدینہ کی زمین کو چھوئے گا۔ پیران پیر فرماتے تیرا درود مدینہ جائے گا، اگر سرکار مدینہ نے قبول کر لیا آسمانوں پر پروردگار بھی تیرے درود کو قبول کر لے گا۔ ہاں بھائی، محبت والا درود کہاں جاتا ہے؟ بولو نا، ساتھ میں بولنا۔ غوث پاک نے کیا کہاں جاتا؟ اور مدینے سے کہاں جاتا؟ تو محبت والا درود مدینہ جاتا تو محبت والا دل کائے کو پیدا نہیں کرتا، وہ دل بھی مدینہ جائے گا۔ بھائی محبت والا درود مدینہ جاتا تو محبت والا، آپ نے نام سنا ہوگا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا بھی ہوگا، قاری صدیق باندھوی صاحب کو رحمت اللہ علیہ، بہت زبردست اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ان کے کبھی نعت پڑھو نا، ایسے مدینے کو بیان کیا ہے ایسا لگتا کہ مدینہ پہنچ گیا، کہو سبحان اللہ۔ ان کا ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، سنیں گے، سب سنیں گے انشاءاللہ، آپ لوگ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی محبت والا درود کہاں جاتا؟ اور سرکار قبول کرے تو اللہ،
عرش پر قبول کر لیتا. کیا فرمایا؟ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. بولو بولو. چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. تو محبت والا درود مدینہ جائے گا اور ہم کو مدینہ لے جائے گا. بولو انشاءاللہ. تو میں نے آپ کو 2 باتیں بتائی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبت والا درود دنیا کے کونے کونے میں جاتا، مغفرت کا اعلان ہوتا. اور غوث پاک نے فرمایا کہ محبت والا درود مدینہ جاتا اور اللہ کی قسم سرکار قبول کرے، پروردگار بھی قبول کرے. بولو سبحان اللہ. مدینے میں کون قبول کرے؟ سرکار. تو آسمان پر کون قبول کرے؟ اور اللہ خود کہتے ہیں زمین پر تیرا عمل قبول کروں گا، عرش پر اٹھا لوں گا اور جو ثواب کا وعدہ کیا تجھے عطا کر دوں گا. اللہ نے فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تیرے عمل کو قبول کروں گا، آسمانوں پر اٹھا لوں گا اور جو وعدے تجھے عطا کروں گا. تو محبت والے درود پر بہت وعدے ہیں. کون کون محبت کے ساتھ پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، کس کے ہاتھ اوپر کرو نا. محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو محبت کرنے والوں کو ملتا کیا؟ جو نبی سے محبت کرتے ہیں اسے کیا ملتا؟ میرے دوستو آپ سنتے جاؤ اور سبحان اللہ کہتے جاؤ گے انشاءاللہ. جو محبت سے درود پڑھتا اسے کیا ملتا؟ کہو گے نا سبحان اللہ، کہو گے نا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا جا، درود پڑھتا جا، درود پڑھتا جا. جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی اللہ تجھ پر حرام کر دے گا. بولو سبحان. ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا محبت کے ساتھ درود پڑھتا جا، پڑھتا جا. قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہیں تجھے بھی کھڑا کر دے گا. قیامت میں اللہ جہاں شہیدوں کو کھڑا کرے گا وہاں اللہ ہم کو بھی کھڑا کرے گا. بولو انشاءاللہ. تو فرشتوں کو آبجیکشن ہوگا. ہاں قیامت میں فرشتوں کو آبجیکشن ہوگا، کہیں گے تو یہاں، ارے یہاں تو بڑے بڑے شہید کھڑے، تو کہاں شہید ہوا؟ تو کیسے کھڑا ہو گیا؟ فرشتے آبجیکشن کریں گے اللہ یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ یہ تو شہید نہیں ہوا. اللہ کہیں گے میری عزت و جلال کی قسم مجھے معلوم ہے میرا بندہ شہید نہیں ہوا، لیکن میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھتا تھا. جو مرتبہ میں نے شہیدوں کو عطا کیا وہی مرتبہ میں نے درود پاک کے پڑھنے والوں کو بھی عطا کر دیا. بہت ملتا درود پاک پر. آج ہمارے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں نا. جب ہمارا بچہ چھوٹا تھا نا 8-9 سال کا تھا تو ہم لوگ بہت رباب کرتے تھے. ارے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر کبھی بولے نا میرے کو مدرسے نہیں جانا تو تھاڑ کر کے تماچا مارا کہ چل چل جلدی مدرسے جا. اور روتے روتے چلا. کہاں چلا؟ مدرسے سے آیا. اب اسکول نہیں جاؤں گا تو ایک اور تماچا مارا. چلا بیگ اٹھا کر کہاں چلا؟ یہ 8-9-10 سال کی بات ہے. لیکن اب میرا بیٹا 18-19-20 سال کا ہو گیا. اب تماچا مارے گا؟ ہاں اب تو ڈر لگتا ہے وہ کہیں نہیں مارے. بچے بڑے ہوتے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا، بہت مشکل ہو جاتا. معلوم ہے کہ باہر اوٹے پہ بیٹھا ہے، معلوم ہے کیا کیا دھندے کرتا، لیکن کوئی کچھ نہیں بول سکتا اپنے بیٹے کو. بولو نہیں بول سکتا. ہاں کوئی کام دھندا نہیں کرتا. اشرف بھائی نے اتنے بڑے بڑے موبائل کے ڈبلے لے کے گھومتا ہے. پہلے موبائل چھوٹا ہوا کرتا تھا، میں ابھی بھی جیب میں چھوٹا سا موبائل رکھتا، لیکن میں سب کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو میرے کو لگتا ہے اتنا بڑا ڈبہ کائے کو اٹھا کے جاتا. لیکن ہے ہمارے جوانوں کو شوق ہے موبائل کا. میرے دوستو پانی کے بغیر 24 گھنٹہ نکال لے گا لیکن موبائل کے بغیر 2 گھنٹہ نہیں نکالے گا. اور رات میں تو ایسا قریب میں رکھتا ہے جیسے بیوی کو سلایا. صحیح بول رہا ہوں میں. ایک صحابی آئیے، بڑا پرابلم ہے. بچہ بڑا ہو جائے آپ کیا بولو گے؟ اور اگر بچہ بڑا ہوگا اور اگر آپ نے کچھ کہا تو کہے گا نا ابا یہ سب میرے کو نہیں بولنے کا، گھر میں رکھنے کا ہے تو رکھو، نہیں تو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو. اب وہ بیچارہ باپ کبھی کبھی غصے میں بولتا ہے جا جا مر جا، میں تیرا باپ نہیں ہے، تو میرا بیٹا نہیں. لیکن وہی باپ کو پوچھو پھر مصلی بچھا کے روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ رات کو اکیلے میں روتا کہ نہیں روتا؟ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. میرے دوستوں ایک صحابی آئے اور صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے پر کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا، یہ تو میں گھر میں رکھ بھی نہیں سکتا اور اس کو باہر
بھیج بھی نہیں سکتا. ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا, قیامت تک آنے والے بہت سے باپ ایسے پریشان ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, تو درود پڑھتا رہے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا اور اللہ تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے گا. درود پاک پڑھتا رہے, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, اللہ تیرے بچوں کو تیرا فرما بردار بنا دے گا. تو خیر میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ محبت والے درود کا کمال ہے. بولو کس کا کمال ہے؟ انگلی پر گنو گے نہیں انشاءاللہ. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا ایک ایک بات پر سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. محبت والے درود کا کمال کیا ہوگا؟ شروع سے سنتے جاؤ. محبت والا درود ہوگا, ایک مرتبہ پڑھے گا, دنیا کے کونے کونے میں جائے گا اور مغفرت کی دعا کے فیصلے کروا کے آئے گا. بولو سبحان اللہ. محبت والا درود پڑھے گا, ارے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھے گا, تیرا درود مدینہ جائے گا, سرکار قبول کریں گے, پروردگار بھی آسمانوں پر قبول کر لے گا. ارے محبت والا درود پڑے گا, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. ارے محبت والا درود پڑے گا, قیامت میں شہیدوں کے ساتھ اللہ تجھے کھڑا کر دے گا. ارے محبت والا درود پڑے گا, اللہ تجھے بھی عزت عطا کرے گا, تیرے بچوں کو بھی تیرا فرما بردار بنا دے گا. کون سا درود؟ بولو بولو کون سا درود؟ اچھا, بغیر محبت والا درود پڑے تو کیا ہوتا؟ دونوں باتیں ہونی چاہیے نا, میٹھا بھی اور کڑوا بھی. بغیر محبت والا درود پڑے تو کیا ہوگا؟ ارے پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا, حضرت اگر کوئی بغیر محبت کے درود پڑے تو کیا ہوگا؟ پیران پیر نے کہا, نبی کا امتی. اب بغیر محبت کا درود کہا, اگر کوئی پڑھے تو کیا ہوگا؟ پیران پیر نے بڑے جلال میں, غوث پاک کا جلال میں کہا, ارے بغیر محبت کے درود پڑے گا, فرشتہ لے گا اور وہیں تیرے منہ پہ مار دے گا. اگر پہلی صف میں پڑے گا تو تیرا درود دوسری صف میں بھی نہیں جائے گا. میں پہلی صف میں درود پڑے گا تو درود دوسری صف میں بھی نہیں جائے گا. تو محبت والا درود تو دنیا کے کونے کونے میں جا کے مغفرت کو لے کر آتا, اور بغیر محبت والا یہی پٹک دیا جاتا. او میرے پیارا والو, بولو نا محبت والا پڑھیں گے بغیر محبت والا؟ کون کون محبت والا ہاتھ اوپر کرو تو بات پکی ہو جائے. بس بس بس, سب محبت والا درود پڑھیں گے؟ نہیں, ہاں بولو نا محبت والا درود پڑھیں گے. اچھا, اب بغیر محبت والا کون کون پڑھے گا؟ ہاتھ اوپر. بغیر محبت والا نہیں, بات دونوں طرف کی ہونی چاہیے نا اشرف بھائی. محبت والا ایسا کہ دو ہی آدمی ہوں گے, محبت والا ہوگا بغیر محبت والا ہوگا. تو محبت والے تو آپ سب نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم درود پڑھیں گے تو ہمارا درود عرش پر جائے گا. بولو انشاءاللہ. ہم محبت والا درود پڑھیں گے تو جہنم کا دھواں بھی حرام ہو جائے گا. بولو انشاءاللہ. ہم محبت والا درود پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی فرما بردار بن جائیں گے. بولو انشاءاللہ. تو محبت والی بات تو ہو گئی. اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں, بغیر محبت کے کون کون پڑھے گا؟ اس لیے بغیر محبت کے پڑھے گا, یہی منہ پہ پٹک دیا جائے گا. کون کون پڑھے گا وداؤٹ محبت؟ بغیر محبت کوئی نہیں, یعنی سب محبت والے ہی پڑھیں گے. اب بولو نا, یعنی نبی سے سب محبت کرتے ہیں؟ نہیں, زور سے بولو نا, نبی سے سب محبت کرتے ہیں. ہاتھ اوپر کرو بھائی. محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. داڑھی کہاں ہے؟ داڑھی اس کا مطلب خدا کے گھر میں جھوٹ بولا کیا؟ محبت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. میرے دوستو, جس نے داڑھی کو توڑا یا جس نے داڑھی کو چھاٹا, وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا, اندر دل کہتا مجھے سب کا چہرہ پسند ہے, نہیں پسند ہے تو تاجدار مدینہ کا چہرہ نہیں پسند ہے. تبھی تو داڑھی آرام سے جنازہ نکالا داڑھی کا. اور بولو چہرے پہ داڑھی نہیں اور نبی سے محبت. کبھی اگر کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میرے کو زور سے تماچا مارے, میں نے کہا کائے کو تماچا مارا؟ کہا بہت محبت کرتا ہوں آپ سے, میں آؤں گا بیارہ, آؤں گا تماچا کھانے آؤں گا. یعنی ایک طرف چہرے پہ مارو اور دوسری طرف کہو محبت. یہ منافق نہیں تو کون؟ کرتا کچھ بولتا کچھ. یہاں داڑھی اڑائے جا رہا. میرے دوستوں 15 سال کی
عمر سے 20 سال کی عمر سے داڑھی آئی، آج ذرا اپنی عمر دیکھ، 50 سال کی عمر ہو گئی، ہمیشہ نبی کے چہرے کو نوچتا گیا، ہمیشہ نبی کے چہرے کے جنازے اٹھاتا گیا اور کہتا میں محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا؟ اور اللہ کی قسم نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں۔ بولو بولو، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ۔ معاف کرنا میرے جوانوں، میں تھوڑا ایسا ہی بول دیتا ہوں، کوئی ہمارا جوان ہے نا، اس کو کوئی ویارہ کی کوئی لڑکی بولے یو آر لوکنگ اسمارٹ، سمجھتے ہو؟ انگریزی سمجھتے ہو؟ کوئی ویارہ کی لڑکی بولے یو آر لوکنگ، یا بولے یو آر لوکنگ ہینڈسم، یا یوں کہتے کہ یو آر ہو چارمنگ چارمنگ فیس۔ اگر کوئی ویارہ کی لڑکی ایسا بولے، یہ جوان جو ہے نا دوسرے دن جیسا اس کو یہ میسج ملا، دوسرے دن اس کے رہنے کی سٹائل ہی بدل گئی، اس کے اٹھنے کی سٹائل بدل گئی، اس کے بالوں کی سٹائل بدل گئی، اس کے کپڑے کی سٹائل بدل گئی، دن میں 3 مرتبہ نہاتا، حالانکہ پہلے 3 دن تک نہاتا نہیں تھا۔ اور اس کو کوئی کہے گا کہ یہ سب کیا ہو گیا، تیرے بالوں کی سٹائل بدل گئی، تیرا کپڑا اتنا اچھا، تو پرفیوم لگانے لگا، تو 3 دن تک گندا گھومتا تھا، ابھی دن میں 3 مرتبہ نہاتا، ہوا کیا؟ ادھر میں تیرے کو بتاؤں کیا ہوا، پڑھ میسج پڑھ، وہ کیا لکھی، دیکھ وہ کیا لکھی، یو آر لوکنگ اسمارٹ۔ تو ایک لڑکی نے ہم کو اسمارٹ کہا تو ہمارا انداز ہی بدل گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ آپ مکہ کی زمین پر چلے، مدینے کی زمین پر چلے، اللہ آسمان سے کہے میرا محبوب تجھ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں۔ ایک معمولی لڑکی بولے تو ہمارا پورے رہنے کی سٹائل بدل گئی، تو ہمارے نبی کو تو کون کہہ رہا ہے؟ اور اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ بھی ایسے مضبوطی کے ساتھ کہتا ہے میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا کہ اجالے والا سورج سامنے آ گیا۔ کبھی اللہ کہتا میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر آ گیا۔ کبھی اللہ کہتا میرا محبوب تو اتنا خوبصورت ہے کہ ایسا لگتا کہ دن کا اجالا سامنے آ گیا۔ اور کبھی اللہ کہتا محبوب تیرے بال اتنے مبارک ہے کہ بچھا دیتا ہے تو دل نظر آتا ہے، سمیٹ لیتا ہے تو رات نظر آتی ہے۔ کیسا محبوب ہوگا وہ۔ اور یہ میں ڈائریکٹ قرآن سے کہہ رہا ہوں، یہ جو باتیں میں نے کہی نا کہاں پر لکھی ہوئی آپ کو بھی یاد ہے؟ اما پارا 30واں پارا، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب کبھی تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج بتا دو، ارے تیرے چہرے انور کو 14ویں رات کا چاند بتا دو، ارے تیرے چہرے انور کو دن کا اجالا بتا دو۔ ارے میرے پیارے دوستو ایک جملہ سننا، ہمارے نبی وہ نبی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی وہ نبی ابو بکر پر پیار کی نظر پڑے اللہ صدیق بنا دے، عمر پر پیار کی نظر پڑے اللہ فاروق بنا دے، عثمان پر محبت کی نظر پڑے اللہ ذوالنورین بنا دے، شیر خدا علی پر نظر پڑے اللہ مرتضی بنا دے، ارے بلال پر محبت کی نظر پڑے اللہ مسجد نبوی میں اذان دینے والا بنا دے۔ ارے پیارے نبی وہ نبی مسکرا دے جنت کی کلیاں کھلنے لگے، ناراض ہو جائے جہنم کے شعلے بھڑکنے لگے، آپ ہاں کہہ دے اللہ حلال کر دے، آپ نہ کہہ دے اللہ حرام کر دے، کوئی عورت آپ کے نکاح میں آئے اللہ قیامت تک کے لیے اسے امت کی ماں بنا دے۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں آپ کو وہ بات پر لانا چاہتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت آج آ جاؤ، اس بات پر آ جاؤ تو فیصلہ ہو جاوے نا بھائی۔ آئیں گے، بولو آئیں گے محبت۔ ایک بھائی میرے کو پوچھتا، اشرف بھائی سننے کی بات ہے، ایک بھائی میرے کو کہتا مولانا تو داڑھی پہ اتنا بولتا ہے تو قرآن میں ہے داڑھی؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ داڑھی رکھو؟ کہاں لکھا قرآن میں؟ میں نے کہا لکھا ہے قرآن میں۔ میں نے کہا لکھا تو قرآن میں نہیں لکھا، بڑے بڑے علماء کہتے کہ قرآن میں داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، تو آج کا مولوی بولتا قرآن میں لکھا۔ میں نے کہا میں نہیں بولتا، حضرت علی نے ہم کو بتایا، پارہ نمبر 8، بولو پارہ نمبر، آپ لوگ بھی دیکھ سکو گے، پارہ نمبر حضرت علی۔ حضرت علی سے بڑھ کے کون ہوگا؟ نالج ایجوکیشن کے بادشاہ کون؟
ہمارے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، ہمارے نبی نے فرمایا جتنا علم ہے علم کا شہر میں ہوں، نبی نے فرمایا علم کا شہر میں ہوں مگر میرے شہر کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے۔ تو حضرت علی کا علم کیسا ہوگا؟ حضرت علی کہتے قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 8، اب پارہ نمبر 8 کو جب ہم نے کھولا، ہاں لکھا اللہ کیا کہتے معلوم؟ کچھ زمین پاک ہوتی ہے، اللہ کہتے کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودے اگاتا ہے، کچھ زمین، میرا اشارہ دیکھنا، کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں اللہ نرم نرم پودے، داڑھی پہ ہاتھ گھماؤ، نرم نرم لگتا نہیں لگتا؟ اور آگے اللہ کہتا کچھ زمین خبیث ہوتی، خبیث ناپاک ہوتی ہے جہاں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ذرا بغیر داڑھی والے ہاتھ گھماؤ، ادھر تو کہاں گھمائے گا، ادھر گھما نا بھائی، چپتا ہے چپتا ہے، ارے چپتا ہے کہ نہیں چپتا؟ تو اللہ نے تو بالکل اوپن کر دیا معاملہ، کچھ زمین پوتر ہوگی جہاں نرم نرم پودا ہوگا، کچھ زمین ناپاک ہوگی، اور بغیر داڑھی والا یوں ہاتھ گھمائے گا، یوں ہاتھ ہٹا دے گا، وہ چپتا، انجیکشن لگتا، وہ پہلے دن شیو کیا اس دن برابر تھا، دوسرے دن پھر شروع، ارے ہوتا نہیں ہوتا، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تو قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے حوالہ دیا، پارہ نمبر، بولو پارہ نمبر، کیا فرمایا اللہ نے؟ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اللہ فرماتے کچھ زمین پاک ہوتی ہے جہاں نرم نرم پودے اگتے ہیں، آگے فرمایا والذی خبث، والذی خبث کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ترجمہ؟ بولو بولو، خبوث کا ترجمہ سب کو معلوم ہے، ناپاک، اس لیے بیت الخلا جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر چہرہ زمین پاک ہوگی تو نرم نرم نباتات ہوں گے، اور اگر زمین ناپاک ہوگی تو کانٹوں کے سوا۔ اور یہ کون بتا رہے؟ حضرت، اگر وقت ہو تو حضرت علی پر ایک بات بتا دوں، نہیں آپ کے پاس ٹائم ہوئے تو، ٹائم ہے نا، پوری رات ہے، تمہارے بیوی بچے ہیں، کم از کم میری بیوی بچوں کا سنا اشرف بھائی، ہم ایسے ہم کو بھی ڈر لگتی کبھی کبھی۔ حضرت علی کی ایک بات بتاؤں، بہت عجیب بات ہے، یعنی اس سے میں اندازہ بتاتا ہوں حضرت علی کی نظر جو قرآن پر تھی، اوہو اللہ کی قسم میرے دوستو، اور جس کو نبی کہہ دے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میرے شہر کا دروازہ علی ہے، تو علی کے علم سے بڑھ کر کس کا علم ہوگا؟ میں جو بات بتا رہا ہوں نا، ہمارے علماء کو تو بہت فائدہ ہوگا، آپ لوگ بھی سمجھ لو تو بہت اچھا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک سننے جیسی بات، ایک مرتبہ کیا ہوا، پورا مجمع بیٹھا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عمر تو معلوم ہے نا ان کا رعب دبدبا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، بولو امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے، پورا مجمع بیٹھا ہے، سناٹا چھایا، ایک بوڑھے آدمی آئے، ہاں بولو پورے مجمع میں کون آئے؟ بوڑھے آدمی، وہ لکڑی کا سہارا لے کے وہ بوڑھے آدمی آئے اور کہنے لگے امیر المومنین عمر، قریب آئے، حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امیر المومنین عمر۔ حضرت عمر نے دیکھا، ہاں بوڑھے میاں کا کیا ہوا؟ کہا میں 8 سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کتنے سوال؟ سب بولو ساتھ میں بولو، کتنے سوال؟ 8 سوال پوچھنے آیا ہوں، آپ جواب دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب اور دبدبا، کہا کہ پوچھو، آتا ہوگا تو جواب دے دوں گا ورنہ علی سے پوچھ لوں گا۔ کس سے پوچھ لوں گا؟ اس لیے حضرت عمر کو معلوم ہے علم کا پہاڑ تو میرے پاس کھڑا ہے، کہا علی سے پوچھ لوں گا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا دیکھو میرے کو ڈسٹرب مت کرنا، میرے 8 سوال کے بیچ میں بولنا، میرے کو 8 سوال پہلے پورے کر لینے دینا، پھر جو جواب دینا وہ جواب دینا۔ حضرت عمر نے کہا چلو پوچھو پوچھو، پورا مجمع بیٹھا اور وہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلا سوال ایسا عجیب کیا، کہا عمر میرے بارے میں بتاؤ کہ میری حقیقت کیا ہے، بتاؤ میرے بارے میں، اس لیے کہ میرا پہلا سوال ہے مجھے جنت کا کوئی شوق ووق نہیں ہے، مجھے جنت میں جانے کا کوئی خوشی نہیں ہے، جنت میں جانے کی کوئی تمنا۔ حضرت عمر کے چہرے کا رنگ بدلا کہ مسلمان اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں، غصے ہوئے حضرت عمر کے مسلمانوں اور جنت میں جانے کی تمنا نہیں۔ تو بوڑھے میاں نے کہا پہلے ہی بولا تھا بیچ میں مت بولنا، 8 سوال میرے پورے ہو جانے دینا۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے بولو۔ کہا کہ وہ جو جہنم ہے نا، جہنم نمبر 2، وہ جو جہنم ہے نا، اس سے میرے کو ڈر ور نہیں لگتا۔
اب عجیب بات، جنت میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، جہنم سے ڈر نہیں لگتا. بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بگڑا ہوگا کہ نہیں بگڑا ہوگا؟ لیکن حضرت عمر نے وعدہ کر لیا تھا بیچ میں کچھ بولوں گا. تیسری بات کیا کہی معلوم وہ بوڑھے میاں نے کہ مردہ کوئی ملتا ہے نا تو کھانے بہت اچھا لگتا ہے. مردہ کوئی ملتا ہے نا مرا ہوا تو کھانے کو اتنا مزہ آتا ہے عمر، اتنا مزہ آتا ہے کہ کیا بتاؤ. حضرت عمر غصے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، حرمت علیکم المیتہ، اللہ کہتا مردہ حرام اور تم کہتے ہو مردہ ٹیسٹی. تو بوڑھے میاں نے کہا عمر تم واپس بیچ میں بولے، میں نے منع کیا تھا نا بیچ میں نہیں بولنے کا. حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ تو وہ بوڑھے میاں نے چوتھی بات کیا کہہ ڈالی معلوم کیا؟ کہ میرے کو بغیر دیکھے کوئی بولے گواہی دے تو میں گواہی دینے کو تیار ہوں. بغیر دیکھے گواہی دے تو میں تیار، میں بغیر دیکھے بھی گواہی دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے دیکھنے کے بعد گواہی دینا چاہیے. اور بوڑھے میاں نے کہا نہیں میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. حضرت عمر نے کہا نکلو. کہا پھر تم بیچ میں بولے. ابھی تو 4 بات ہوئی ہے. ارے کتنی بات ہوئی ہے؟ 5ویں بات کیا کہے معلوم؟ حق بات میرے سامنے آتی ہے نا تو میرے کو بہت نفرت آتی ہے. 5ویں بات کیا بولے؟ حق بات. حضرت عمر کو غصہ ہے لیکن کچھ بولے نہیں. باقی بات تو بہت ٹینشن والی ہے کہ حق بات آتی تو میرے کو بہت غصہ آتا ہے، نفرت آتی ہے، اچھا نہیں لگتا. یہ 5 باتیں. 6ٹھی بات کیا کہے معلوم؟ مدینے میں تھے نا، کہا مدینے میں فتنہ ہوتا ہے تو میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ مدینے میں فتنہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ حضرت عمر کچھ بولنے جاتے، کہا رکو، اللہ رحمت بھیجتا ہے نا تو میرے کو اچھا نہیں لگتا، میں بھاگ جاتا ہوں. 7ویں بات کیا بولی؟ اللہ رحمت بھیجتا میرے کو اچھا نہیں لگتا میں. اور 8ویں بات تو ایسی کہی کہ حضرت عمر کھڑے ہی ہو گئے. 8ویں بات کیا کہی معلوم؟ یہ جو یہودی بولتے نا وہ صحیح، اور جو عیسائی بولتے وہ بھی صحیح. یہودی جو بولے وہ بھی صحیح اور عیسائی جو بولے وہ بھی صحیح. بس حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا بوڑھے میاں سے کہا تیری 8 باتیں پوری ہو گئی اور تیری 8 باتوں سے پتہ چلتا کہ تیرا ایمان ختم ہو گیا. اور حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم کوڑا میرے ہاتھ میں اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو یہی کوڑے پر کوڑے مارا ہوتا. اس لیے کہ 8 باتیں، اس میں آخری بات تو کتنی خطرناک کہ یہودی بولے وہ بھی صحیح نہیں، عیسائی بولے وہ بھی صحیح. حضرت عمر ایک دم غصے میں. وہ بوڑھے میاں نے کہا جواب تو دو. کہا یہی تو جواب ہے، تمہارا ایمان ختم ہو جاوے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. بولو کون آ گئے؟ حضرت علی نے آ کر کیا کہا؟ عمر یہ بوڑھے سے کچھ بھی مت کہے، اس لیے کہ اس نے 8 باتیں کہی ہے. اگر تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ جنتی بن جائے. تیرے اور میرے پاس آ جائے ہم لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 8 باتیں غلط کہتا اور علی تم بھی کہتے ہو کہ جنتی. حضرت علی نے کہا پروردگار کی قسم قرآن کریم پر نظر ڈالو اور پھر اس بوڑھے کو دیکھو، جو بوڑھا کہتا ہے وہی اللہ کا کلام بھی کہتا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. تو حضرت عمر نے کہا وہ کیسے؟ تو کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا میرے کو جنت سے کوئی تمنا نہیں. کہا اللہ بھی یہی کہتا ہے جنت سے کوئی مطلب نہیں، اصل تو جنت والے سے مطلب ہے. بھائی جنت سے کوئی مطلب نہیں، اصل تو جنت. اسی لیے اللہ نے کہا جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب میرا دیدار تم کو نصیب ہو جائے گا. اور بولو نا اللہ کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا جنت میں؟ قرآن کریم میں لکھا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کچھ پیارے پیارے چہرے ہوں گے جو جنت میں میرا دیدار کریں گے. حضرت علی نے کہا بوڑھے میاں نے بالکل صحیح کہا، جنت سے کوئی مطلب نہیں، جنت والے خدا سے مطلب. نمبر 2 کہا میرے کو جہنم ونم سے ڈر نہیں لگتا. حضرت علی نے کہا بالکل بوڑھے میاں نے صحیح کہا، ان کو جہنم ونم سے ڈر نہیں لگتا، جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے ڈر لگتا. اور اللہ بھی کہتا ہے میرے سے ڈر تو جہنم سے بچا دوں گا. بھائی ہے نا قرآن کریم میں نا سورہ رحمان میں اللہ کہتا ہے میرے سے ڈر جہنم دور. اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مجھ سے ڈرنا ہوگا تو جہنم دور کر دوں گا، جنتوں پر جنتیں عطا کر دوں گا. حضرت علی نے کہا کہ یہ بوڑھا جنت کی تمنا نہیں رکھتا، جنت کے پیدا کرنے والے خدا کے دیدار کی تمنا رکھتا. یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، جہنم کے پیدا کرنے والے خدا سے.
حضرت عمر نے کہا چلو وہ بات برابر ہو گئی، لیکن تیسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ میں مردہ ٹیسٹی. کیا کہا؟ مردہ کھانا بہت. تو حضرت علی نے کہا تم بھی کھاتے ہو عمر، مردہ تو تم بھی کھاتے ہو. حضرت عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. حضرت علی نے کہا غصے مت ہو، سب کھاتے. مچھلی نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسی کھاتے ہو؟ زندہ. گھر میں آتی تو کیسی ہوتی؟ زندہ. بہت شوق سے کھاتا ہے، پاپلیٹ آئی پاپلیٹ. وہ تو مردہ ہے. اور قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ مردہ بہت ٹیسٹی ہے. ہاں اٹھاؤ قرآن 7واں پارہ. کون سا پارہ؟ اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ سمندر کے مردے یعنی مچھلی کو میں نے حلال کر دیا. میں نے. حضرت عمر نے کہا یہ بات تو برابر ہے، لیکن حضرت عمر چوتھی بات پہ غصے ہوئے. یہ بوڑھا بولتا تھا میں بغیر دیکھے گواہی دیتا. بغیر دیکھے دیکھا نہیں اور گواہی دیتا. یہ بڈھا کہتا ہے بغیر دیکھے گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا ہم سب نے خدا کو نہیں دیکھا، سب گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہے. ارے بولو نا بولو نا. کہا یہ بوڑھا اکیلا نہیں، ہم میں سے کس نے خدا کو دیکھا؟ ارے بولو نا کسی نے خدا کو دیکھا. لیکن کسی کو بھی پوچھو اللہ ایک، بولو اللہ. میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم میں سے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہم اقرار کرتے ہیں اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تیری طرح کوئی ہو بھی نہیں سکتا. تو بغیر دیکھے تو سبھی گواہی دیتے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. کہا حضرت عمر نے کہا اس نے 5ویں بات کیا بولی معلوم؟ کہ حق سے میرے کو بہت نفرت. تو حضرت علی نے کہا حق سے سب کو نفرت. کہا کیسے؟ حضرت علی نے کہا سب سے بڑی حق چیز موت، اور موت سے سب کو، بولو نا موت سے سب کو ہے. کسی کو محبت ہے؟ ارے بولو ہے. موت سے نفرت ہے نا. اتنی نفرت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی جوش میں بولے گا اللہ موت دے دے، جب ٹائم آئے گا تو نہ اللہ کسی اور کو دے دے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا کہ نہیں؟ ایک آدمی سامان اٹھایا، تھک گیا بیچارہ. روز سامان اٹھانے کا، روز اتنا بڑا گٹر اٹھانے کا، تھک گیا. ایک دن یوں سامان کو زمین پہ پٹکا. کہا اللہ یہ سامان اٹھا اٹھا کے تھکا، یہ موت کے فرشتے کو بھیج آ کے معاملہ ختم کر دے. اب کوئی تھا، کوئی من چلا کھڑا تھا، اس نے دیکھا اچھا وہ آ گیا. کہا میں ملک الموت، تو نے بلایا، میں آیا. تو کہا میں اس لیے تھوڑی بلایا کہ روح نکالے. گٹھا نیچے پھینکا، اٹھا میں سر پہ رکھ دوں تو موت کوئی مانگے گا؟ قرآن کریم نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موت کا معاملہ اتنا کڑوا، کوئی کبھی موت کی تمنا نہ کرے. تو کہا حق بات آتی تو نفرت آتی ہے، موت آتی تو نفرت آتی ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. چھٹی بات انہوں نے کیا کہی تھی؟ مدینے میں فتنہ آتا ہے تو میرے کو دل خوش ہیپی ہو جاتا. فتنہ آتا. حضرت عمر نے کہا یہ بوڑھا کہتا مدینے میں فتنہ آئے تو اس کو بہت اچھا لگتا. حضرت علی نے کہا میرے کو بھی اچھا لگتا اور تم کو بھی اچھا لگتا، اس لیے کہ قرآن اٹھاؤ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اب میرا مال میرے سامنے آوے تو میرے کو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ میرا بچہ میرے سامنے آئے گا تو اچھا لگے گا خراب لگے گا؟ بھلے ویارہ کی زمین ہوئے کہ مدینے کی زمین ہوئے، میرا پیسہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا، میرا بچہ آئے گا تو میرے کو اچھا لگے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ تیرا مال بھی فتنہ اور تیرا بچہ بھی. قرآن اٹھاؤ. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ فرماتے تیرا مال بھی فتنہ، تیرا اولاد بھی فتنہ. لیکن فتنہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پیسہ ہو ویارہ والوں اچھا لگتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اشرف بھائی یہ لوگ کچھ بولتے نہیں ہیں. نہیں تو ویارہ میں کوئی زمین ہو تو میرے نام کر دو، ہدیہ کر دے. پریزنٹ مولانا صبح تک بیٹھے گا. ہاں تب بیوی بھی یاد نہیں آئیں گی، کوئی یاد نہیں آئے گا. مال 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 مال. ارے مال اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ قرآن فتنہ کہتا مگر اچھا لگتا. اولاد کو اللہ نے فتنہ کہا مگر یہ فتنہ بھائی اچھا لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے آپ ویارہ والے کو پوچھو، کوئی راستے میں نکلے کہیں کونے میں 500 کا نوٹ پڑا ہے، تھوڑا آگے بڑھا تو 1000 کا نوٹ پڑا ہے، کون سا اٹھائے گا؟
ہاں 1000 کا بولتا ہے، وہ 500 میرے واسطے چھوڑے گا؟ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ کہتا ہے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ۔ حضرت علی نے کہا، بوڑھے نے بالکل صحیح بات کہی کہ مدینے میں فتنہ آتا تو مجھے محبت آتی، مال میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا، ارے میری اولاد میرے پاس آئے تو مجھے پیار آتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7ویں بات کیا کہی تھی وہ بوڑھے نے؟ کیا کہی؟ اللہ کی رحمت آتی تو میں، تو حضرت علی نے کہا برابر ہے، بارش آتی ہے تو سب بھاگتے ہیں، حالانکہ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ ارے بولو نا، ہم راستے میں چلتے اور بارش آئی تو کیا کرتے؟ کھڑے رہتے، ڈر لگتا اگر بھیگا کپڑا لے گئے تو ابھی بیوی چلائے گی، اس سے بھاگتا ہے۔ کبھی کوئی پتھرے کے نیچے چلا جاتا، کوئی چھت کے نیچے چلا جاتا، کوئی فٹ پاتھ پہ چلا جاتا، حالانکہ آ رہی ہے اللہ کی۔ اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ کہتے ہیں آسمان سے اترنے والا پانی رحمت ہے، مگر یہ رحمت کو دیکھ کر ہم سب، یہ ساری باتوں کا جواب مل گیا۔ آخری بات بہت خطرناک بولی تھی بوڑھے میاں نے، یہودی جو بولے وہ، عیسائی بولے وہ، تو حضرت عمر نے غصے میں کھڑ کے بولتا، یہ کلمہ والا بولتا یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ سچ۔ حضرت علی نے کہا میں بھی یہی بولتا کہ جو یہودی بولے وہ سچ، عیسائی بولے وہ، تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا لو قرآن پڑھو، قرآن میں یہی لکھا ہے، قرآن میں سورہ بقرہ میں لکھا ہے کہ یہودی ہمیشہ ایک ہی بول بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کہ عیسائی حق پر نہیں ہے۔ تو یہودی صحیح بول رہے غلط بول رہے؟ اور عیسائیوں کو پوچھو، وہ کہتے یہودی حق پر نہیں ہے، تو صحیح بولتے غلط بولتے؟ دونوں صحیح بول رہے ہیں۔ یہودی بھی صحیح بول رہا، وقالت الیہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ کا قرآن بھی یہی کہتا، یہودی کہتا نصرانی حق پر نہیں، بالکل صحیح، نصرانی کہتا یہودی حق پر نہیں، بالکل صحیح، اس لیے کہ حق پر نہ یہودی نہ عیسائی، حق پر ہے تو ہمارا محمد صلی اللہ۔ صحیح بات نہیں، یہودی جو بولے وہ بھی صحیح کہ نصارہ حق پہ نہیں، نصارہ جو بولے وہ بھی صحیح کہ یہودی حق پہ نہیں، دونوں حق پہ نہیں، حق پہ تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ۔ بتاؤ حضرت عمر کا معاملہ کیسا ہوا ہوگا؟ حضرت عمر اٹھے اور بوڑھے کی پیشانی کو چوم لیا۔ بولے بوڑھے کی پیشانی، تو بوڑھے نے کیا کہا؟ میری پیشانی مت چوم لو، میرے کو تو کوڑا مارنے والا تھا، میری پیشانی مت چوم، میرے کو تو مارنے والا تھا، چوم لے علی کی پیشانی کو، چوم لے۔ حضرت عمر آگے بڑے، علی کو گلے لگایا، اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اللہ کی قسم آج علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا، آج علی نہ ہوتا، یہ علم کا پہاڑ نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ وہی علی داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں وہ چہرہ پاک ہوتا ہے جہاں داڑھی ہوتی ہے، اور وہ چہرہ ناپاک ہوتا ہے جہاں داڑھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔